السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ گونگے لڑکے کو ایک بہری لڑکی سے پیار ہو گیا۔ گونگا جب بھی گانا گاتا، بہری لڑکی سن کر دوڑی چلی آتی۔ ایک دن لڑکی کے اندھے چچا نے انہیں دیکھ لیا اور جا کر لڑکی کے باپ کو بتایا، جو بیچارہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر بھاگا، سائیکل اٹھایا، بائک کو کک ماری، گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر جیب سے خنجر نکالا، فائر کیا اور دونوں تیر جا کے لڑکے کے دل میں لگے اور لڑکی مر گئی۔ پپو اپنے دوست کو 50 روپے استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ بولا، 2 انڈے لو، انہیں 21 دن انکیوبیٹر میں رکھو، ان میں سے بچے نکلیں گے۔ انہیں 3 مہینے پالنا، وہ 12 انڈے دیں گے۔ ان میں سے 6 جوڑے چوزے نکلیں گے۔ انہیں 3 مہینے پالنا، وہ سب 12 انڈے دیں گے۔ تب تک تمہارے پاس جو پہلے جوڑے نے بہت سے انڈے دیے ہوں گے، انہیں بیچ کر کلہاڑا لینا۔ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنا، پھر لکڑیوں اور انڈوں سے جو پیسے ہوں گے، ان سے بھینس خریدنا۔ 1 سال بعد وہ ایک بچہ دے گی۔ تب تک 1.5 سال گزر چکا ہوگا اور تمہاری مرغیوں کی تعداد پہلے 3 مہینے میں 2 مرغیوں سے 12 ہوگی، دوسرے 3 مہینے میں 14 مرغیوں سے 168 ہو جائیں گی، تیسرے 3 مہینے میں 2016 ہو جائیں گی، چوتھے 3 مہینے میں 24,192 ہو جائے گی، پانچویں 3 مہینے میں 2,90,192 ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیماری یا کوئی بھی وجہ سے 90,000 مرغیاں مر بھی جائیں تو ان میں سے 1 لاکھ بیچ کر 3 بھینس لے لینا، اور باقی 1 لاکھ مرغیوں کی افزائش نسل در نسل ہر 3 مہینے بعد 12 گنا بڑھتی جائے گی۔ پھر 5 سال بعد تمہارے پاس اتنی رقم ہوگی کہ تم 10 نسورہ کی فیکٹریاں خرید سکو گے۔ پھر اگلے 5 سال میں جو مرغیوں اور بھینسوں سے منافع ہوگا، ان سے 2 کپڑے کے کارخانے بنا لینا، اور جو نسورہ کی فیکٹریوں سے منافع ہوگا، اس سے 30 دکانیں خرید لینا۔ اگلے 5 سال بعد جو نسورہ کی فیکٹریوں سے منافع ہوگا، اس سے 12 جرابوں کی فیکٹریاں کھول لینا، اور جو مرغیوں سے منافع ہوگا، اس سے کھاد کی 10 فیکٹریاں کھول لینا، اور جو دکانوں سے منافع ہوگا، اس سے 15 اینٹیں بنانے والے بھٹے کھول لینا، اور پھر 15 سال تک ان سب چیزوں کے منافع کی رقم بچا کر رکھنا، اور اپنا ایک الگ ملک خرید لینا، اور وہاں کا بادشاہ بن کر وزیر مجھے رکھ لینا، تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ ایک شیر شکار کو نکلا تو ایک لومڑی اور ایک گیدڑ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ شیر نے تھوڑی دیر میں ہی ایک گدھا، ایک ہرن اور ایک خرگوش مار لیا۔ پھر اس نے گیدڑ سے کہا، میاں گیدڑ، ذرا اس شکار کی تقسیم کرنا۔ گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گیدڑ نے کہا، یہ سب سے بڑا حصہ ہے، اسے آپ نوش فرمائیں۔ ہرن میں لیے لیتا ہوں، اور خرگوش پر لومڑی کا حق ہے۔ شیر نے غصے میں آ کر گیدڑ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس سے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ اس کے بعد اس نے لومڑی سے کہا، اب تم تقسیم کرو۔ لومڑی بولی، خرگوش آپ کے ناشتے کے لیے ہے، ہرن دوپہر کے کھانے کے لیے مناسب رہے گا، اور گدھے کو جب بھی بھوک لگے نوش فرما لیجیے گا۔ شیر نے خوش ہو کر پوچھا، لومڑی، اتنی اچھی تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ لومڑی نے جواب دیا، گیدڑ کی ایک آنکھ سے۔ اسکول میں پہلی جماعت میں داخلے کے لیے بچوں کا انٹرویو ہو رہا تھا۔ جب ایک چھوٹے سے بچے کی باری آئی تو میڈم نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا۔ بچے کی ماں میڈم کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اشارے سے بچے کو جوابات بتانے لگی۔ میڈم نے بچے سے پوچھا، منع میاں، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ماں نے فوراً انگلیوں کی مدد سے
بچے کو 4 کا اشارہ کیا اور بچے نے جواب دیا 4۔ پھر میڈم نے بچے سے پوچھا اچھا 3 میں سے اگر 2 نکال دو تو کتنے بچیں گے؟ ماں نے 1 انگلی کا اشارہ کیا اور بچے نے آرام سے بتا دیا 1۔ میڈم نے بچے کو شاباشی دی، پھر پوچھا اچھا 2 میں سے 2 نکالیں تو کتنے بچیں گے؟ ماں نے فوراً انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ایک گول دائرہ بنا کر 0 کا اشارہ کیا تو بچے نے کہا سوراخ۔ کورئیر سروس کا ایک شخص دوڑتا ہوا اپنے دفتر سے نکلا۔ دروازے سے اس نے فٹ پاتھ پر ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ دھڑام سے وہ منہ کے بل فٹ پاتھ پر گرا۔ چند لمحے کے لیے گویا چکرا سا گیا۔ ایک راہگیر نے اسے اٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے، ڈاک کا تھیلا اٹھا کر اسے دیتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ شخص پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا چوٹ کو چھوڑیے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ بتا دیجئے کہ وہاں سے میری موٹر سائیکل کس نے ہٹائی ہے جہاں میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ پہلا دوست دوسرے دوست سے بولا یار میری بیوی اتنی موٹی ہے کہ جب ایک دن میں نے اس کا وزن مشین پر کرایا تو پرچی پر لکھا تھا براہ کرم ایک وقت میں 1 صاحب وزن کرائیں۔ 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا ایک دفعہ میں اتنے ٹھنڈے ملک میں گیا جہاں موم بتی کی آگ بھی جم جاتی تھی۔ دوسرے نے کہا چھوڑو یار، ایک دفعہ میں اتنے برفانی ملک میں گیا جہاں منہ سے باتیں کرتے وقت آواز کی بجائے برف کے گولے باہر آتے تھے، پھر ان برف کے گولوں کو گرم کرتے جب کہیں جا کر بات کی سمجھ آتی تھی۔ وکیل نے اپنے موکل سے کہا مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سبزیوں کی دکان میں چوری تم نے نہیں کی اور تمہیں بے گناہ پکڑا گیا ہے۔ اب میں تمہیں آسانی سے بری کرا سکوں گا اور فیس بھی تھوڑی لوں گا، صرف 500 روپے۔ 500 روپے؟ موکل نے کہا میرے پاس تو 300 روپے ہیں، یہ آپ نقد لے لیں، باقی 200 کی آپ سبزیاں لے لیں، بہت سستی دوں گا، 1 بوری آلو اور 1 بوری لہسن پیاز وغیرہ کی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔